لے، تو کتنی بھی محنتیں کر لے، لیکن میں نے تجھ سے کہہ دیا ہے کہ میں ان بتوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، میں آمنہ کے لال کا کلمہ نہیں پڑھ سکتی۔ ابو ہریرہ نے جب یہ دیکھا، ماں سے کہتے ہیں ماں تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، یا تو گھر کے اندر تو رہے گی یا تیرا بیٹا ابو ہریرہ رہے گا۔ ماں نے کہا میرے لال تو کہنا کیا چاہتا ہے، تیرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی والدہ سے کہتے ہیں ماں میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر تو نے میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا، آمنہ کے لال پر ایمان نہ لے کر آئی، تو یاد رکھنا جس بیٹے ابو ہریرہ سے تو بڑا پیار کرتی ہے، بڑی محبتیں کرتی ہے، بڑی محبتوں کے ساتھ ساتھ بڑی نرمیاں کرتی ہے، اے ماں یاد رکھنا کہ ابو ہریرہ تیرے گھر کو چھوڑ دے گا، تیری چوکھٹ کو چھوڑ کر میں چلا جاؤں گا۔ ماں نے کہا میرے لال تجھ کو گھر کو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے، گھر کی دیواروں کو توڑنا ہے تو توڑ دے، لیکن میں آمنہ کے لال کا کلمہ نہیں پڑھ سکتی، میں آمنہ کے لال پر ایمان نہیں لے کر آ سکتی، میں ان بتوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے ماں، اگر تو کلمہ نہیں پڑھنا چاہتی ہے تو آج سے اپنے بیٹے کو بھول جانا، تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اگر کوئی روتا ہوا جاتا ہے تو مسکراتا ہوا چلا آتا ہے، کوئی روتا ہوا جاتا ہے تو وہ مسکراتا ہوا چلا آتا ہے، اگر کوئی جہنمی جاتا ہے تو رب اس کو کلمہ نصیب کر کر جنتی بنا دیا کرتا ہے۔ ایسی بارگاہ ہے میرے نبی کی۔ ابو ہریرہ تشریف فرما ہے، میرے سرکار نے ابو ہریرہ کی نظر کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں آقا آپ جانتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تمہارے دل کی تمنا کیا ہے، تمہاری آرزو کیا ہے؟ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ آپ حضرات سبحان اللہ بول سکتے ہیں؟ مسلمان ہیں ہم، سبحان اللہ بولیں گے تو ثواب ہمیں ہی ملے گا، جنت بھی جبھی ملے گی جب ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے۔ اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ گئے تو ہماری نمازیں ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، ہماری عبادتیں کسی کام کی نہیں ہے، لیکن شاید ہم ایسی محفلوں میں بیٹھ کر نبی کا ذکر سننے کے بعد، خدا کی وحدانیت کو سننے کے بعد اگر تم سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صدائیں لگاؤ گے، تمہارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اور قیامت کے دن آمنہ کے لال کا دیدار بھی ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ نے عرض کی آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ماں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ اب ابو ہریرہ نے جب میرے نبی کی بارگاہ میں یہ عرض کی ہے، ابو ہریرہ کے کہنے کے مطابق میرے سرکار نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، اٹھانے کے بعد دعا کرتے ہیں مولا تو نے ابو بکر کو جو ہے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، عمر فاروق اعظم کو تو نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اے مولا تبارک و تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اب میرے سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، جب میرے سرکار نے دعا کی ہے ابو ہریرہ میرے سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، قدموں کو چومتے ہیں، میرے نبی کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، گھر کی جانب جاتے ہیں، جب چلتے ہیں تو تیز تیز چلتے ہیں، دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی پکڑنے والے نے پکڑ کر کہا ابو ہریرہ یہ تو بتاؤ تمہاری چال کیوں بدل گئی ہے، تمہارا انداز کیوں بدل گیا ہے، تمہارے تیور کیوں بدل گئے ہیں، تمہارے تیز تیز چلنے کی وجہ کیا ہے، تمہارے دوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں ارے تم جانتے نہیں ہو، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میرے سرکار کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہا اور کہنے کے بعد جو ہے گھر کے دروازے پر گئے، گھر کے دروازے پر گئے ہیں، جانے کے بعد دستک دی ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون ہو؟ کہا ماں تیرا بیٹا ابو ہریرہ ہے۔ ماں نے کہا میرے لال تو نے تو گھر چھوڑ دیا تھا، تو تو ماں کی محبتوں کو ٹھوکر مار کر چلا گیا تھا، اب کیا کرنے کے لیے آیا ہے، واپس بیٹھا کیوں ہے؟ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں اے ماں دروازہ تو کھول، میں تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے لب و رخسار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ نے جب یہ کہا ماں نے کہا بیٹا تھوڑا انتظار کرو، دروازہ کھولا جائے گا۔ ماں کی جب اس آواز کو سنا ہے ابو ہریرہ نے انتظار کیا، انتظار کی
بے شک سبحان اللہ دعائیں محمد، تو جب میرے سرکار نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگی ہے، میرے رب نے میرے سرکار کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے۔ اب صاحب میرے سرکار نے آپ گناہگاروں کے لیے بھی دعائیں مانگی ہے، رب نے میرے سرکار کی ان دعاؤں کو بھی قبول فرمایا ہے۔ لیکن صاحب ایک آخری بات بتا کر چلا جاؤ، آج ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہمارے دل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ہمارے بچے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ہمیں کوئی پریشانی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے۔ لیکن صاحب یاد رکھنا، انسان جب قبر کے اندر جاتا ہے تو چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے خاندان والے لوگ ہو یا رشتہ دار ہو، دوست ہو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ تم کو بچانے کے لیے قبر میں تمہارا بیٹا جائے، یا قبر میں بچانے کے لیے تمہارا باپ جائے، یا قبر میں بچانے کے لیے تمہارا بھائی جائے، یا قبر میں بچانے کے لیے تمہارے یار یا دوست جائے۔ اگر قبر میں کوئی بچانے کے لیے آتا ہے تو وہ آمنہ کا لال آتا ہے، اگر قبر میں کوئی بچانے کے لیے آتا ہے تو محمد رسول اللہ آتے ہیں۔ صاحب نمازیں بھی پڑھو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، رب کی محبت کو سینے کے اندر رکھو، آمنہ کے لال کی محبت کو سینے کے اندر رکھو، اور رکھنے کے بعد دنیا والوں سے کہو، اور دنیا والوں سنو، اور جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں ان سے بھی کہو کہ تم بھی سنو کہ تجھ سے جنت سے کیا مطلب، جہاں بھی تو رہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ بے شک سبحان اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ تو صاحب آپ نے محفل سجائی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس محفل سے یہ بھی سماعت کر جائے کہ ہمارے لیے نمازیں پڑھنا بھی ضروری، قرآن کی تلاوتیں کرنا بھی ضروری، اور والدین کے ساتھ سلوک کرنا بھی ضروری ہے۔ علماء اکرام کی کافی لمبی فہرست ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ رب کی بارگاہ میں دل کہتا ہے بھائیوں سے دعا ہے، مولا جو کچھ میں نے کہا میرے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہو رب اس کو معاف فرمائے، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اگر کوئی غلطی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔